الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله وشق الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه بالآله وقد وقفت والبدر في شهره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله اسلام کے بعد رب کائنات کے فاضل ترین کرام کلام کی حیات لباس میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے. میرے عزیز دوستو، اگر ہم دیکھیں کہ کسی پروگرام میں اگر کوئی ماں دوسروں کے بچوں کو دیکھتی ہے، اپنے بچے گھر پر چھوڑ کر کے آئی ہے، دوسروں کے بچوں کو جب دیکھتی ہے پیار سے ان کی ادائیں دیکھتی ہے، ان کی آوازیں دیکھتی ہے، ان کے کھیل کود، ان کے اچھل کود، ان کے مشغلے کو دیکھتی ہے، اس کو اپنے بچے یاد آتے ہیں، بچوں پہ کوئی ادائیں یاد آتی ہیں، خوش ہوتی ہے اور کہتے ہیں اس بچے کے حرکتیں ملی ہوئی میرے بچے کے ساتھ. دوسروں کا بچہ بھی اس سے کیوں وہ پیارا لگا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں جو اس کے اپنے بچوں میں. یہی بات ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کے اندر جو خوبیاں رکھی، اللہ نے یہ فرما دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح میرا محبوب اس نے تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے کہ اس نے ادائیں دیکھیں گے اور طریقے دیکھیں گے، کوئی طریقہ اختیار کر کے تمہاری زندگی بہترین تو اپنے زندگی بہترین کے مطابق ایک بچے کی پیدائش سے لے کر کے جب انسان آنکھیں پنجاب ہو کے اٹھتا ہے اللہ کے اتارا جاتا ہے اس کے ساتھ تک ساری نعمات ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خاص کر کے اولاد کی تربیت کے لحاظ سے بھی زندگی کا ہر پہلو دیکھیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ لوگ بہت ساری خرافات ایک دوانہ رسومات وغیرہ اختیار کرتے ہیں، لیکن نہیں، اسلام کے اندر ہمیں سادگی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار فرمائی اور سادگی اختیار کرنے کی آپ نے فقیرانہ زندگی فوقیت کی، شاہانہ زندگی، شاہانہ دور کر کے آپ نے کبھی اختیار کیا. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت میں بھی نہیں ہے کہ سکھا دیا کہ کس طریقے سے تربیت کرنی ہے. مسجد پہ کھجوریں آئی تو وہ صدقے کی کھجوریں ہوئی. وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی ملین پر تشریف فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے کوئی ان کھجوروں میں سے ہے کہ وہ ہاتھ مارا اور اٹھا کر کے کھجور اپنے منہ میں ڈالا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً
حضرت امام حسن کو جو کچھ صغیر تھے فوراً اسی وقت کہ آپ نے فرمایا تو کرو منہ سے نکالو یہ کھجور صدقے کا مال ہے، غریبوں کا حق ہے، یہ آل رسول صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ آپ دیکھیں آج کل ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، آپ نے بڑے پیار اور سلیقے سے انگلی مار کر کے اور حضرت امام حسن کے منہ سے اس کھجور کو نکال دیا، کیونکہ وہ صدقے کا مال تھا، دوسری کی ملکیت یعنی غریبوں کا حق تھا۔ تو آپ نے یہ طریقہ یہ ہے کہ سکھایا، اور جنہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ تربیت پائی، ان کی برکتیں کی تھی۔